اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ ملک تمہارا ہے, تمہارے بڑوں کی قربانیوں کی بدولت تمہیں آزاد ہوتے ملا ہے. 1000 سالہ تاریخ ہے اس ملک کی. اس ملک پر تمہارے بڑوں کے دیے ہوئے تحفے موجود ہیں. کہیں قطب مینار کی شکل میں ہے, کہیں تاج محل کی شکل میں ہے, کہیں لال قلعے کی شکل میں ہے. یہ تاریخی کردار ہے تمہارے بڑوں کا جو اس سرزمین پر موجود ہے. اس لیے یہ ملک اگر آزاد ہوا اور غلامی سے نکلا ہے تو تمہارے بڑوں کی قربانیوں کی بدولت نکلا ہے. جس کانگریس نے 45 سال تک بلا شرکت غیر اس ملک پر حکومت کی ہے آزادی کے بعد, وہ صرف تمہاری وجہ سے. یہاں مسلمانوں کی ووٹوں کے بلبوتے پر, اقلیتوں کے ووٹوں کے بلبوتے پر 45 سال تک کانگریس نے حکومت کی. یہ وہی کانگریس ہے جب مسلمان پورے ملک میں اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہا تھا, اپنی گردنیں کٹا رہا تھا. سن 1885 میں جب کانگریس کی بنیاد ڈالی گئی تو انگریزوں کے پیر چاٹنے کے لیے ڈالی گئی تھی کہ انگریزوں سے سمجھوتا کر کے تاکہ اس ملک کے بسنے والے اپنے برادروں کے لیے رابطہ ہمواری بن جائے. مسلمان مقابلے پر جنگ کے میدان میں اترا ہوا ہے, لہذا اس ملک کا بسنے والا ہندو اس وقت کانگریس کے لیڈروں کے ذہن میں یہ تھا اس وقت سرکار سے سمجھوتا کر کے اور اپنے لیے راستے ہموار کی جائے. اس لیے کانگریس کی بنیاد 1885 میں ڈالی گئی. لیکن جب ملک کے حالات بدلنے لگے تو کانگریس مجبور ہو گئی مسلمانوں کے اسی مشن میں مسلمانوں کے ساتھ لگی کہ جس مشن سے ملک آزاد ہوا تھا. سن 1857 کے اندر جو کرانتیکاری کردار میرٹھ کی سرزمین سے اٹھنے والی چنگاری جس نے پورے ملک میں بسم کر کے رکھ دیا اور جہاں سے انگریز کے پیر نہ کھڑائے وہ تمہارے بڑوں کی قربانیوں کا نتیجہ تھا, کسی اور کا نہیں. آج بھی چلے جاؤ بھیسالی پر 85 نوجوانوں کے نام لکھے ہیں جنہیں سن 1857 میں آزادی کا بگل بجانے کے لیے سب سے پہلے انگریز کے خلاف بغاوت کی. ان میں 52 مسلمان ہیں. ان 85 میں 52 مسلمانوں کے نام لکھے گئے. اس ملک کے اندر کوئی تفریق ہندو اور مسلمان کی نہیں تھی. آزادی سے پہلے تک پورے ملک کے اندر انگریز سے آنے سے پہلے 1000 سالہ تاریخ مسلمانوں کی ہے. کہیں مذہب کے نام پر پورے ملک میں کوئی فساد نہیں ہوا ہندو اور مسلمان کے نام پر. ہاں, جو بادشاہ اس ملک میں قابض رہے مسلمان, انہیں اپنی حکومت سے بچانے کے لیے اگر کوئی جنگ کی ہے تو بحیثیت ہندو مسلمان کے نہیں کی بلکہ ایک حکمراں کی حیثیت سے انہوں نے جنگ کی ہے. چاہے وہ جنگ اپنے سگے بھائیوں سے ہوئی ہو ان کی, چاہے جنگ کسی حکمراں سے ہوئی ہو یا کسی راجا پرجا سے ہوئی ہو. جہاں بھی مغلوں نے یا اس سے پہلے کسی بھی اگر فرما روا نے جنگ کی ہے تو اپنے ملک کے بچانے کے لیے اور اپنی طاقت کے بڑھانے کے لیے کی ہے. مذہب کے نام پر کوئی بھی ملک میں 1000 سال تک کوئی فساد نہیں تھا. اس لیے مسلمانوں وقت بہت کم ہے اور بات بہت ساری کرنی ہے. اس لیے یہ ملک آزاد ہونے کے بعد پاکستان بنا, وہ ہم نے نہیں بنایا, وہ بھی اسی ملک کے لوگوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کی طاقت کو باندھ دیا جائے اور ایسا ننگا لونگا پاکستان بنا کر دیا جائے کہ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. ہم نے ہمیشہ یہاں کے رہنے والے مسلمان نے پاکستان سے نفرت کی ہے اور وہ نفرت ہم آج بھی کرتے ہیں کہ کوئی بھی مذہب کسی جگہ
بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا. اسلام دہشت گردی کے خلاف ہے. ایک انسان کو قتل کرنے کو پوری انسانیت کا قتل کہتا ہے اسلام. اس قرآن کریم میں فرمایا من قتل نفسا قتل الناس جميعا. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. لہذا سب سے زیادہ مخالف اگر دہشت گردی کا ہے تو اسلام ہے. کسی ملک کے اندر فساد برپا کرنے کے لیے, کسی شہر میں فساد برپا کرنے کے لیے اسلام اجازت نہیں دیتا. قرآن کریم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ان الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. جو لوگ زمین میں فتنہ و فساد پھیلانا چاہتے ہیں, قرآن کریم کا حکم یہ ہے ان فتنہ و فساد پھیلانے والوں کو پھانسی پر لٹکا دو, ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو. مخالف فکر میں ہاتھ پیر کاٹو, ایک بایاں ہاتھ کاٹو, ایک دانا پیر کاٹو, اور اگر سیدھا ہاتھ کاٹتے ہو تو الٹا پیر کاٹو. یہ ان لوگوں کے لیے جو زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں. اسلام وطن سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے, اور ایک حدیث میں فرمایا حب الوطن من الایمان. وطن سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے مذہب اسلام نہ ہمیں بغاوت کے اوپر اکساتا ہے, نہ کسی ملک کے ماحول خلاف کرنے کے لیے اکساتا ہے, نہ کسی ملک میں دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے. اسلام امن پسندی کا پیغام دیتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان آزادی کے بعد سے لے کر 34,000 کی تعداد اس ملک میں ہوئے. یہ مسلمان اس 34,000 کی تعداد سے ہمیشہ مسلمان متاثر ہوا, قتل مسلمان ہوا, جیلوں میں مسلمان گیا, پروپرٹی اس کی جلائی گئی, ساری مصیبتیں اس کے سر پہ آئی, لیکن یہ مسلمان بڑے باکردار رہ کر اس ملک میں ایک دوسرے کے تعاون کرتا چلا آ رہا ہے. سیکولر کا ڈھنگ رچانے والے تو بہت ہیں, لیکن سیکولر بن کر اگر کوئی اس ملک میں رہتا ہے تو مسلمان رہتا ہے. کتنا سیکولر ہے مسلمان؟ پورے ملک کے اندر 6% یادو ہیں. ہمارے اتر پردیش میں 6% یادو, لیکن مسلمانوں کا کمال دیکھیے, آزادی کے بعد سے لے کے آج تک مسلمانوں نے کوئی اپنی پارٹی نہیں بنائی. یہ مسلمان کبھی یادو کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. بسپا دلت ووٹیں پورے ملک میں 11% ہیں. سن 1984 میں بسپا کی مایاوتی محترمہ الیکشن لڑی تو ایک بھی سیٹ پورے ملک میں نہیں آئی. سن 89 میں الیکشن لڑی مسلمانوں کو ساتھ لے کر تو 65 سیٹیں ان کے پاس آئے. لہذا کسی بھی سیاسی پارٹی کا وجود اگر ہے اس ملک میں, مسلمانوں تمہارے کانچے کی بلبوتے پر ہے, تمہارے ووٹوں کے بلبوتے پر ہے. اس لیے مسلمانوں نے کوئی پارٹی نہیں بنائی. آزادی کے بعد مسلم لیگ بنی تو کیرالہ کے اندر رہ گئی, کیرالہ کے باہر مسلم لیگ کا کہیں وجود نہیں. یہ مسلمان کبھی بسپا کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ مسلمان کبھی کانگریس کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ مسلمان کبھی سپا کے ساتھ کھڑا ہوا, یہ مسلمان کبھی جو اتر پردیش کے اندر 2.5% جاتوں ہیں ان جاتوں کے ساتھ کھڑا ہو کے اور اجیت سنگھ کو اقتدار میں حصےدار بناتا چلا آیا. لیکن مسلمانوں تمہارے ساتھ 65 سال سے دھوکہ ہوا. تم نے فٹ بال کی طرح ٹھوکرے مار مار کر کبھی اس والے میں کبھی اس والے میں اس طرح تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا. اس لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے. بہت کھلواڑ ہو چکا, ہمارے ساتھ بڑا مذاق ہو چکا ہے. یہ سپا سرکار جو مسلمانوں کے ووٹوں پر بنی, جسے سکھوں کا کہنا تھا کہ مسلمان اگر ہمیں ووٹ نہ دیتا تو ہم ہمدار میں دے گا, لیکن اسی سپا سرکار نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. جو قتل عام آزادی سے پہلے کبھی نہیں ہوا, جو جاٹ مسلمان
صدیوں سے ایک گاؤں میں رہتا آ رہا تھا، جن کے بارے میں یوں کہتے تھے جاتے کہ مسلمان ارشاد کہ بھائی یہ راج گاؤں میں ہمارے مسلمان رہتا ہے، ارے ہمارے ماں باپ کی اولاد تو ہے، وہ مولے جات جن کو اپنے مہارے باپ کی اولاد کہتے تھے، ارے مہارا باپ مسلمان ہو گیا باپ دادا میں سے، یہ تو مہارا بھائی ہے، انہیں جاتوں نے انہیں مسلمان بھائیوں کی گردنوں کو کاٹا ہے، انہوں نے ان کے وطن کو جو ہے ان کے گھروں سے انہیں اجاڑا۔ یہ صورتحال جو پیدا کی ملک میں، یہ ووٹوں کی راجنیتی ہے خالی، اور یہ صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم نے اپنی طاقت کو بکھیر کے رکھا ہے، تمہارے کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، پارلیمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنی طاقت کو بکھیرنے نہیں دینا۔ آنے والے وقت میں اس بات کا انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ مسلمان کی ووٹ جہاں پر بھی پڑے گی ایک مضبوطی اور ایک طاقت کے ساتھ پڑے گی۔ پورے یو پی کے اندر 125 سیٹ ایسی ہے جو صرف مسلمانوں کی ووٹوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ مسلمان کہیں 25% ہے، کہیں 35% ہے، کہیں 53% ہے، کہیں 63% ہے۔ 125 سیٹیں ایسی ہیں پوری اتر پردیش کے اندر کہ صرف مسلمان اگر اکٹھے ہو کر ووٹ دے دے تو اپنی کینڈیڈیٹ کو جتا سکتا ہے۔ مسلمانوں، سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ پارلیمنٹ کی 80 سیٹیں ایسی ہیں پورے ملک میں، اگر مسلمان خالص اپنی ووٹوں کے بلبوتے پر اگر اپنی ووٹوں کو اکٹھا کر کے دینا چاہے تو 80 ممبران پارلیمنٹ میں دیتے ہیں۔ لیکن ہر پارٹی کی کوشش ہے تمہاری طاقت کے بکھیرنے کی۔ الیکشن آتا ہے تو جہاں تمہاری ووٹ فیصلہ کن ہے وہیں تمہیں مختلف طبقوں میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ سماجی مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے، بستوری مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے، کانگریس بھی مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ مسلمان برادری کے نام پر اپنی طاقت کو بانٹ دیتے ہیں۔ مسلمان آج سب سے بڑا جرم ہمارا ہے برادری واد۔ اسلام نے جس برادری واد کو ختم کیا تھا، ہم ایمان والوں نے اسلام کا نام لے لے کر برادری واد کو پیدا کیا۔ اس لیے اس برادری واد کی لعنت کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ جب پولیس کی گولی چلتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی مرنے والا قریشی ہے یا سیفی ہے یا تیلی ہے یا پٹھان ہے یا سید ہے، ایک مسلمان کی حیثیت سے اسے گولی مار کر اس کے نام و نشان کو مٹا دیا۔ اس لیے تو میں نے اپنی طاقت کو بکھیر کے رکھا۔ اس لیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی طاقت کو بکھیرنے سے بچاؤ۔ اسلام و عظیم طاقت ہے ہمارے پاس، جس نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہاری کامیابی کا مدار قلت اور کثرت پہ نہیں ہے۔ جب تم مٹھی بھر تھے اور ایمان والے تھے تو تم نے اپنے مقابلے پر 1000 مسلمانوں نے 50 ہزار مقابلے سے مقابلہ کیا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جنگ بدر کے دن تم تعداد میں بڑے چھوٹے سے تھے، مختصر تھے اور تم پہ خوف جاری تھا، لیکن اللہ کی مدد تمہارے ساتھ